آپ یقین جانیں میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کی دین سے بے اتنائی پہ اس کو معمول کرتا تھا. میں کہتا تھا یہ کیا آدمی ہے کہ دنیا میں پڑے ہوئے یعنی اپنی عقل سے خدائی یعنی ان کو خدا کے رسول کے حکم کے سامنے ان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ میں باقی بھائیوں کی طرح دیکھوں, باقی بھائیوں کی طرح نظر آؤں. اور بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا, میں بلکہ بہت ہی آج پلٹ کے دیکھتا ہوں تو حمیت اور غیرت انسان سے کیا کیا کام کروا دیتی ہے. آپ یقین جانیں انسان اتنا جس کو آپ کہتے ہیں نا بدتمیز ہو جاتا ہے پھر, کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے تو خدا کی بات آ گئی ہے. تو میں نے نماز پڑھاتے ہوئے کئی دفعہ مڑ کے, ان کی عادت نہیں تھی اس طرح سے پانچے اوپر کرنے کے, لوگوں کے سامنے میں نے کہا پانچے تو اوپر کریں, آپ نماز پڑھنے آگے. میں نے اپنی زندگی میں جب بیک ان مائی ڈیز جب میں دین سے دور تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ جی ٹخنوں کے اوپر شلوار تو انسان کر لیتے ہیں, لیکن وہ ٹخنوں کے اوپر جتنا انہوں نے متکبرانہ قسم کی چیزیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں, تو یہ وہی شو کرتی ہے چیز کہ ایک پریکٹس ہم نے بنا سوچے سمجھے مان لی, ٹھیک ہے جی ہم ٹخنوں سے شلوار اوپر کریں گے, اور جو اس کا ایک ایسنس تھا کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے, ٹخنوں سے اوپر تکبر ہی تکبر. میں حمزہ بھائی اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو, کسی اور کی مثال نہیں دیتا, کہ جس زمانے میں ابتدائی طور پہ میں اس پریکٹس کو کرتا تھا میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں آپ کو یہ کہ میں ان لوگوں کو جو یہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے, بشمول میں نے آپ کو مثال دی اپنے والد صاحب کی, ان کو حقارت کی نظر سے دیکھ کے خود تکبر کی علامت ظاہر کر دیتا. اللہ تعالیٰ کے قریب دیکھو میں کتنا قریب ہوں, کتنا یار یہ ابلیس والا ٹریٹ ہے. یہ دیکھیں یعنی جو ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلی تبدیلی کا جو مطالبہ آپ سے سماج بھی کرتا ہے, روایت بھی کرتی ہے, مذہبی فکر بھی کرتی ہے, وہ آپ کا لباس ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ میری شخصیت کا اظہار ہوتا ہے میری جامہ زیبی پہننے اوڑھنے کے اندر. میں عام طور پہ اچھا ساتر محتشم لباس پہنتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا دکھوں, لیکن جب آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے اس میں جو شلوار ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر کریں, اگر نہیں کریں گے تو ٹخنے جل جائیں گے. میں نے یہ مثال دی تھی. آدمی پلٹ کے پوچھتا ہے قیامت کے دن جہنم میں جلا دیے جائیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. گویا آپ دنیا میں خدا کی ایک دائمی ناراضگی مول لے رہے ہیں, دائمی ناراضی. اور دائمی ناراضی آپ ذرا تصور کریں ایک منٹ کے لیے, ایک آدمی پوری زندگی والدین کی اطاعت کرتا ہے, روزے کا اہتمام کرتا ہے, حج کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, دین اور شریعت پہ عمل کرتا ہے, لیکن اگر اس کے ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں تو جو وعید سنائی جا رہی ہے وہ کوئی معمولی وعید نہیں ہے. ما اسفل من الکعبین ففی النار, کہ تم اگر اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھو گے اور تمہاری شلوار نیچے لٹکی بھی ہوگی تو پھر جہنم میں جلا دیے جائیں گے. اتنی بڑی وعید. تو یہ جو وعید ہے یہ آپ کو سنا دی گئی, تو اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں پلٹ کے کہ یہ وعید آئی کہاں سے ہے اور یہ وعید دی کیوں گئی ہے. تو آئی کا جواب آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ پوری امت کے علماء, اسلاف, بزرگ, وہ جلیل القدر ہستیاں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی محنت میں صرف کر دی, انہوں نے اس پر عمل کیا ہے, انہوں نے اس کو آگے منتقل کیا ہے. اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا. تو یہ ایک سینیریو. اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہی رستہ رہتا ہے, یا تو آپ ان سے ان دونوں چیزوں کو چیلنج کر کے بحث کریں. آپ یہ کہیں کہ میں اسلاف کی روایت کے آگے سر تسلیم خم, میں ان کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن سوال تو میں ان سے بھی کروں گا کہ انہوں نے کیوں منتقل کیوں, یعنی کہ میں ساری زندگی ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے کے لیے تیار ہوں, میں سر تسلیم خم, لیکن مجھے سمجھایا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ, سوری ٹو کٹ یو آف, تاکہ اگر مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی تو میرا دین کے ساتھ بدقسمتی سے جو آج کل ایشو ہے, نہ سمجھی کے باوجود عمل پہ زور دینے سے ہی وہ ہمارا دین کے ساتھ ایک کلچرل رشتہ, یعنی میں ایک منافقت کی زندگی جیوں گا. ہاں, اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا منافقت کی زندگی. بالکل ایسا. یعنی میں ایک چیز کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ بھائی یہ کر کیوں رہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ ذرا تصور کریں, چلے میں نے تو اپنا لیا, مجھے پھر تو دین یہ کہتا ہے کہ نیکی کی دعوت بھی دو, میں نے تو آگے لوگوں کو بھی قائل کرنا ہے. تو میں اپنے بچوں کو کیسے بتاؤں گا, کیا بتاؤں گا ان کو. تو یہ سوال لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کہ پیغمبر اگر کہیں ہمیں ہمارے سامنے آ کر کہ دیوار میں سر مارو اللہ کا حکم ہے, تو ہم سوال نہیں کریں گے, ہم دیوار میں سر مار دیں گے. ہمارا پیغمبر ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے, وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر زمین پر آیا ہے, وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ کوئی عام دائی نہیں ہے, وہ کوئی عام منادی نہیں ہے, وہ کوئی کیا کہتے ہیں سائنسداں نہیں ہے, کوئی تبصرہ کرنے والے سوشولوج, فلسفی نہیں ہے, فلسفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے زمین پہ ریپرزینٹیٹیو, یعنی خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے دنیا میں, تو وہ پیغمبر کی ذات والا صفات میں ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ دین کیا ہے, مرضی کیا ہے, وہ بتائے گا, اس کی منشا کیا ہے, اس کی یافت کیسے, اس کی خواہش کیا, اس کی دریافت کیا, وہ بتائے گا پیغمبر. تو سوال اس سینیریو میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان پیغمبر نے یہ بات کہاں کہی ہے,
یعنی دین کے سورسز میں کہی ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں دین کے سورسز ہی میں کہی ہے, حدیث کی کتابوں میں آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور سندن یہ روایت ٹھیک ہے. تو اب آپ نے یہ کام کرنا ہے. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے پروگریسو آدمی ہیں, مذہب سے ان کو بڑا لگاؤ ہے, لیکن جس وقت میں مذہب کی طرف آیا تو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ مذہب کی طرف آنے کے بعد سب سے پہلی تبدیلی کس چیز میں نمودار ہوتی ہے؟ آپ کے ظاہر میں. تو میں نے بچپن ہی میں بہت مجھے لگاؤ ہوا تبلیغی جماعت سے, میں اس میں وقت بھی لگایا, نکلا تو ظاہر تبدیل کیا میرے. تو میرے والد صاحب ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ بھائی یہ تم باقی بھی گھر میں بچے ہیں, باقی بھی تمہارے بھائی ہیں, وہ بھی شلوار قمیض پہنتے ہیں, نارمل دکھتے ہیں, یہ تم نے کیا حیت بنائی ہوئی ہے, شلوار اوپر چڑھائی ہوئی ہے, ٹخنے تمہارے ننگے ہیں, اور دیکھنے میں بھی بظاہر کوئی بہت ریزنیبل معقول تمہاری صورتحال نہیں لگتی. تو میں اس وقت, آپ یقین جانیں, میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کی دین سے بے اتنائی پہ اس کو معمول کرتا تھا. میں کہتا تھا یہ کیا آدمی ہے کہ دنیا میں پڑے ہوئے, یعنی عقل سے خدائی احکامات, یعنی ان کو خدا کے رسول کے حکم کے سامنے ان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ میں باقی بھائیوں کی طرح دیکھوں, باقی بھائیوں کی طرح نظر آؤں. اور بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا, میں بلکہ بہت ہی آج پلٹ کے دیکھتا ہوں تو حمیت اور غیرت انسان سے کیا کیا کام کروا دیتی ہے. آپ یقین جانیں انسان اتنا, جس کو آپ کہتے ہیں نا, بدتمیز ہو جاتا ہے پھر, کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے تو خدا کی بات آ گئی ہے. تو میں نے نماز پڑھاتے ہوئے کئی دفعہ مڑ کے, ان کی عادت نہیں تھی اس طرح سے پانچے اوپر کرنے کے, لوگوں کے سامنے میں نے کہا پانچے تو اوپر کریں, آپ نماز پڑھنے آگے. اچھا, اسی لیے یو ہیو دس ایٹیٹیوڈ آف سمپتھائزنگ ٹورڈز دوز پیپل جو بھی بالکل, کیونکہ وہ اس سے گزرے ہیں نا, اور خون بہانے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو آپ ان سے سمپتھائز کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب وہ ہمیں دیکھیں گے کل, یعنی کل کی جو میری ویڈیو میں میرا لباس تھا, وہ اس میں اگر مجھے دیکھیں گے تو پہلا سوال ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بھائی یہ دین کی بات کرنے والا, اس کی شکل دیکھو, اس کا کوٹ دیکھو, اس کی داڑھی دیکھو, اس کے کپڑے دیکھو, یہ ہمیں مذہب سے مشابہت کر کے یہ ہمیں مذہب سکھانے آ گیا. تو یہ چیز ہے. اچھا, انسان یہاں تک جاتا, ایک سینیریو ہے یہ سینیریو آپ کو پھر معاشرے میں اپنی بات, دیکھیں جب تک آپ کی بات کے پیچھے ریزن نہیں ہوگا تو ہمیشہ آپ اپنی بات زور سے منوائیں گے. ریزن ہے تو آپ کو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا استدلال وہ زور پیدا کر دیتا, آواز بھی نہیں اونچی ہوگی. یہاں پہ سوری میں اپنی بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں بڑا مشہور تھا ایک زمانے میں, آئی واز ویری آؤٹ اسپوکن. میں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, بلکہ میڈیا انڈسٹری میں جب اوارڈ شوز وغیرہ ہوتے تھے تو بڑا ایک اچھی جیسچر میں ہمارے دوست جو ہوسٹ ہوتے مذاق بھی اڑاتے تھے کہ ہی از ویری ووکل, ویری آؤٹ اسپوکن. یار میں جتنا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انسان سمجھتا جاتا ہے اتنا ہی آپ کی جو زبان درازی ہوتی ہے, جو آواز کی اونچائی ہوتی ہے, وہ کم ہوتی جاتی ہے. And you're absolutely right کہ پھر آپ ریسٹلیسنس نہیں ہوتی آپ کے اندر, بیکاز یو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ, اور اس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بڑا امن آتا ہے دل کے اندر. ایسے ہی آپ پھر اس کو دیکھیں اپنی بات کو شائستگی کے ساتھ, اور آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس اتنا مضبوط استدلال ہے, جو کام کرنا ہے اس نے کرنا ہے, میں نے کیوں زور پیدا کرنا ہے, میں نے کیوں رد عمل میں مبتلا ہونا ہے, میں نے کیوں کسی پہ حکم لگانا ہے کہ تم تو دین سے دور ہو, تم تو باغی ہو, تم تو فاسق ہو, تم تو فاجر ہو, اور تمہارے اندر تو حمیت غیرت ہی نہیں ہے. اس کی ضرورت نہیں رہتی. تو یہ پہلا سینیریو ہے. اس سینیریو میں آپ کو ایک بات بتائی جاتی ہے, وہ بات ایک دفعہ کوالیفائی ہو گئی کہ مذہب کی کسی شخصیت یا ٹریڈیشن یا رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کے اندر وہ پائی جاتی ہے, تو اب آپ نے اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی, یعنی سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے آپ, یہ یوں نہیں ہوتا کہ آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, لیکن وہ کوشش مان کے کرنے کی ہوگی. یعنی یہ تو طے کر لیا نا کہ یہ دین کی ہدایت ہے, اب اس کو سمجھ بھی لیں گے. یعنی کہ پہلے جب مجھے پتا چل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی گئی, میرے تک پہنچ گئی, جی ہاں, پہلے میں نے اسے مان لیا. یہ ٹخنے کی مثال ہی لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میں ٹخنا دکھاؤں گا تو یہ جلے گا. اب میں دیکھوں گا کہ اچھا میں نے مان لی, کیوں جلے گا, تو اس کے لیے پھر یعنی کہ پہلے میں ایک فیصلہ کر لوں گا, اس کے اوپر میں ریزننگ ڈالوں گا, بالکل بجائے کہ ریزننگ کے بعد فیصلہ کرنا. بالکل ایسے, یعنی وہ ہو گیا. اب اس کے بعد مثلا میں نے ریزننگ ڈھونڈنے کی طرف کیا. میں پہلے سینیریو کو دیانتداری سے بیان کرتا ہوں, بلکہ میں آپ کو اس میں, اور ہمیں استاد ہمارے جو غامدی صاحب ہیں وہ ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ دوسرے کا موقف ہمیشہ ایسے بیان کرو کہ دوسرا بھی پکار اٹھے کہ بھائی میری جو بات ہے وہ یہی بات تھی. تو میں یہ دو سینیریوز کا کمپیریزن کرتے ہوئے یہ ہرگز نہیں کروں گا کہ میں دوسری طرف کے موقف کو دھندلاہٹ میں بیان کروں اور پھر بتاؤں کہ اصل سینیریو کیا تھا. آپ جاتے ہیں, چلے گئے, آپ نے کہا مان لیا میں نے, یہ بتائیے یہ ہوا کیوں ہے,
یہ کر کیا دیا رسول اللہ نے؟ یعنی میری آستین اوپر نیچے ہو جائے تو یہ جہنم میں نہیں جلے گی، میری قمیض اوپر نیچے ہو جائے جہنم میں نہیں جلے گی، لیکن میری شلوار اوپر نیچے ہو جائے تو میں جہنم میں جلوں گا، ٹخنے سے اوپر نیچے، ٹخنے سے اوپر نیچے، شرم کا بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیے یہ اصل میں تکبر کی علامت ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ لمبے کپڑے اس وقت ہوتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا، ایک دن احتجاجاً اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کر کے میں چلا گیا، تو ہمارے ایک بڑے اچھے بڑے محبوب استاد تھے، انہوں نے مجھے رستے میں روکا اور روک کے انہوں نے کہا کہ بھائی میاں یہ کیا کیا ہوا تم نے؟ تو میں نے کہا جی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کی ہے وہ تو تکبر کی وجہ سے کی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم میں تکبر نہیں ہے، تمہارا یہ دعویٰ کہ تم یہ کہہ رہے تم میں تکبر نہیں ہے یہی تکبر کی علامت ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے بڑی عزت سے ان کو یہ کہا، میں نے کہا دیکھیں جہاں یہ روایت آئی ہے صحیح بخاری میں، اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ روایت جب رسول اللہ سے منتقل ہوتی ہے تو اس کو ٹکڑوں میں بیان کر دیا جاتا ہے، تو ایک جگہ پہ مکمل روایت ہے جب رسول اللہ نے یہ بات کہی تو سیدنا ابوبکر بیٹھے تھے سامنے، تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میری تو تہبند جو ہے وہ ٹھہرتی نہیں ہے، یعنی تھوڑا سا جب آپ وزن آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے تو مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس تہبند کبھی کبھی نیچے اوپر ہوتی رہتی ہے، وزن کم ہو جائے تو نہیں، وزن زیادہ بھی ہو جائے تب بھی جاتی ہے، وزن کم ہو جائے تب بھی جاتی ہے۔ تو اس صورتحال میں میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ ابوبکر یہ تو دین کا حکم ہے، اس دین کے حکم میں تمہیں کیا میں کوئی استثناء دے دوں؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھائی معاذ اللہ آپ کوئی تکبر کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو میں نے استاد کو بڑی محبت سے میں نے کہا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدنا ابو بکر کو کہا کہ وہ کو روک دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ تکبر اصل چیز ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، اور ظاہری بات ہے میں روایت بالمعنی کر رہا ہوں، جو میرے فہم میں ان کی بات موجود ہے، الفاظ شاید اوپر نیچے ہوں، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، اور یہ اصل میں فرمان جو ہے ان کا وہ ایک تصور فہم کو واضح کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی سیدنا ابو بکر کے متکبر نہ ہونے کی دلیل تو رسول اللہ نے دی تھی، تو آپ بھی جا کے ان سے اپنی دلیل لیں تو میں مان لوں گا آپ کی بات۔ یار نہیں یار، اچھا چلو ٹھیک۔ تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں سوچنے کا زاویہ کیا ہے۔ یہ وہی ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے ایک چیز صحیح مانی اور پھر اب آپ اس کی ریزننگ پہ آگے چلتے جائیں۔ اچھا آپ یہ بھی تصور نہ کریں کہ یہ روایت جو ہے ہماری مذہبیت کے اندر شاید کوئی اجنبی چیز ہے یا ایک جگہ پہ پیدا۔ آپ پڑھیں مولانا فرائی کی جو تفسیر ہے اس کا مقدمہ پڑھیں، تو اس کے اندر مطلب مولانا اصلاحی جیسا جلیل القدر عالم، جن کو ہم بڑا عاقل متین فہیم ایک گوہر آدمی، جس نے قرآن مجید کے جو تشنا دریچے تھے ان کو تشنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ چھپے ہوئے، وہ نہا۔ اچھا تشنا کا مطلب ہے چھپے ہوئے، اور نہا کا مطلب بھی ہے چھپے ہوئے۔ اچھا تو وہ گوشے جو لوگوں کے سامنے نہیں تھے ان کو وہ تک لکھتے ہیں کہ مولانا فرائی جو ہیں ان کی اتنی اس درجے احتیاط تھی اس بارے میں کہ پیروں سے جو ہے نا ٹخنے جو ہیں شلوار کے وہ نیچے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ روایت کے اندر رچی بسی ہوئی چیز ہے، تو یہ ایک سینیریو ہے، یہ میں نے ایک رکھ دیا آپ کی طرف۔ اب میں اس سینیریو کو دل سے قبول نہیں کرتا، تو میرے سامنے ایک اور سینیریو آتا ہے، یاد رہے آپ کو۔ یہ اس سینیریو کو میں دل سے قبول نہیں کرتا کا مطلب ذرا ایکسپلین۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی مجھے نہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ مجھے اپنے متکبر نہ ہونے کی دلیل رسول اللہ سے لے کر آنی ہے، مجھے نہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ سیدنا ابوبکر کو استثناء بغیر کسی اصول پہ دے دیا گیا تھا، مجھے نہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ محض جسم کے کسی حصے کا نمایاں ہو جانا وہ شرمگاہ میں شامل نہ ہو، یا شریعت کا جو پورا فریم ورک ہے اس میں کہیں زیر بحث نہ ہو، اس پہ مجھے جہنم کی وحید سنا دی جائے گی۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جنت جہنم کا ایک کرائٹیریا دین نے بیان کیا ہے، وہ قرآن مجید میں زیر بحث ہے، وہ کرائٹیریا کے اندر کہیں ایسا چیز موجود نہیں ہے جس میں سے میں ٹخنے برآمد کر سکوں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں ایک انسان، ایک حریت پسند، ایک آزاد فکر آدمی اپنے جسم کے اوپر کیا چیز اوڑھوں کیا چیز پہنوں اس کا فیصلہ کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ تو میں دنیا میں کرنے کیا ہوں، کیا ارادہ کیا اختیار ہے میرے پاس؟ تو میری فطرت، میری طبیعت، میرا وجدان، میرا شعور، میرا اندرون، ہر چیز اس کو اگل کے پھینک دیتا ہے، اس کو دل سے قبول نہیں کرتا، اس کو سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ سینیریو ہے جس پر آپ پھر کیا کرتے ہیں، آپ پھر روایت سے مجبور ہوتے ہیں، آپ اس ماحول میں جیتے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کبھی پلٹ کے کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ دین کا حکم ہے تو کس بنیاد پر ہے، کہاں سے ثابت ہوا ہے، تو یہ ایک سینیریو ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ آئیے اب دوسرے سینیریو کی طرف لے کے چلتا ہوں میں آپ کو، اور بطور طالب علم میں نے بھی اس سینیریو کو ایکسپلور کیا، دیکھا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ مثلا یہ سینیریو دوسرا بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن لوگوں کی
خرد پر چھوڑ دیتا ہوں, لوگوں کی عقل پر چھوڑ دیتا ہوں, ان کے ثواب دیتا ہوں کہ دیکھیں کیا فرق ہے. ایک دوسرا سینیریو آپ دیکھیں. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین دنیا میں کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دین جو ہے, آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی انہیرنٹ ریم, آپ کی رینڈم جو ایکسس میموری ہے, اس میں کچھ کوڈنگز, کچھ سافٹ ویئر ڈال دیے کہ آپ جانتے ہیں نیکی بدی کیا ہے. فجورہا و تقویٰ, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر آدمی کو جو مذہب سے واقف ہی نہیں ہے, اس کا کسی فلسفے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے پوچھیں چوری اچھی چیز ہے, اس سے پوچھیں کسی کا ایتھیسٹ سے بھی پوچھیں حسد اچھی چیز ہے, غیبت اچھی چیز ہے, کسی کے اوپر بہتان اچھی چیز ہے, کسی کے اوپر تکبر سے برتری ظاہر کرنا یہ اچھی چیز ہے, وہ کہے کہ نہیں ہے. تو یہ آپ کی فطرت میں موجود. اس فطرت کو لے کے جب آپ دنیا میں اپنے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ مخلوق ہیں, آپ کے گرد نعمتیں ہیں, ان نعمتوں سے آپ مستفید ہوتے ہیں. اس استفادے کے نتیجے میں آپ کے اندر سے ایک جذبہ شکر و سپاس پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ ایک منعم حقیقی, ایک ایسی ہستی کو ڈھونڈتے ہیں کہ جس کے آگے جا کے سر تسلیم خرم کر سکے, ان کو بتائیں کہ بھائی تو ہی ہے جس نے مجھ پر یہ عنایتیں کی ہیں. تو اگر وہ کوئی ہے تو اس کا کوئی پیغام بھی ہوگا, تو اس کا پیغام دنیا میں پیغمبر لے کے آتے ہیں. پیغمبر وہ دین ہمیں دو صورتوں میں دیتے ہیں, ایک قرآن مجید, ایک پیغمبروں کی عملی روایت. یہ دوسرا سینیریو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس کو سننا کہتے ہیں. اب قرآن کو آپ نے کھول لیا, قرآن کو کھولا تو قرآن نے کھول کے آپ کو بتایا کہ جو پیغمبر جو کام کرنے آتے ہیں نا, ان کا جو مشن ہے, ان کا جو موٹو ہے, ان کا جو نصب العین ہے, وہ ہے پاکیزگی. اللہ نے پیغمبر بھیجے, یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم, تاکہ تمہیں پیوریفائی کرے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. یہ فریم ورک ہمیں مذہب نے دیا. اب دین کا کوئی حکم ایسا ہو نہیں سکتا جس کے اندر یہ اصول کنسسٹنٹلی پایا نہ جائے. پیوریفیکیشن, یہ پیوریفیکیشن چاہے اخلاق کی ہو, چاہے بدن کی ہو, چاہے یہ پیوریفیکیشن ہر چیز کی, کھانے پینے کی ہو, آپ کی گفتگو کی ہو, آپ کی روزمرہ معمولات کی ہو, پریکٹس جو دین کی ہے اس کو پیوریفیکیشن سے اٹیچ ہونا چاہیے. اب جب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ ٹخنے اوپر کرو, تو میں تو پلٹ کے دوسرے سینیریو کے تحت یہ پوچھوں گا کہ وہ جو دین کا فریم ورک ہے, جو اس کا مینڈیٹ تھا, اس مینڈیٹ میں یہ بات کہاں آتی ہے. تو وہ یہ بتاتے ہیں, جو دوسرا سینیریو, وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس فریم ورک کو دینے کے بعد دنیا میں 5 چیزیں حرام کی ہیں. کیا حرام کیا ہے؟ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تفعلون. یہ 5 سورہ اعراف آیت 33. اللہ میاں کہتے ہیں مقصد پیوریفیکیشن ہے. ٹھیک ہے, اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کیا چیز ہیں جو پروہائبٹڈ, جو حرام کی, جو حرام جو روک دی ہیں, ممنوع قرار دی ہیں. کلیئرلی بات ہے, سورہ اعراف میں بتایا ہے, کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے. انما حرم, صرف اور صرف یہ 5 چیزیں, صرف 5 چیزیں ہی حرام, یہ 5 چیزیں حرام ہیں. اب دوسرا سینیریو یہ کہتا ہے کہ جو حکم دین کا آپ کے سامنے آئے گا, پہلا فلٹر تھا تزکیے کا, پاکیزگی کا, اس سے گزاریں. اب آپ کسی کو روکیں گے نا یہ کام نہیں کرنا, تو اس کو کوالیفائی کریں ان 5 کنڈیشنز میں. 5 چیزیں ذرا وہ ایک دفعہ ترجمہ کر کے بتا دیں. 5 یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا چیز حرام کی؟ فواحش حرام کی, والاسم والبغی بغیر الحق, سرکشی اور اناد, اور جس کو آپ کہتے ہیں بغاوت, اور اس کے بعد کیا کہا؟ والاسم والبغی بغیر وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, کہ آپ شرک کریں. شرک کیا ہے؟ جھوٹ ہے نا. اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری, آپ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں بھئی اللہ کے سبارڈینیٹس ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں بھئی میرے ہیں تو میں بتاؤں گا نا, تم میرے بارے میں جھوٹ کیوں بول رہے ہو. اور آخری بات, اللہ کی طرف سے کسی چیز کو دین میں شامل نہ کرنا. یعنی 5 چیزیں وہ ہیں کہ سورہ اعراف کی آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے صرف یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں, کے اندر نمبر 1 حق تلفی, فواحش, یعنی وہ چیزیں بدکاری اور تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, خواہ چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر ہو. حق تلفی, کسی کی جان, مال اور عزت کے خلاف کوئی ناحق اقدام کرنا, جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اوپر معذاللہ جھوٹ باندھنا, جیسے کہ شرک ہو گیا. اور 5ویں چیز کہ اپنی طرف سے کوئی چیز حرام اور حلال کرا دے, یعنی بدعت, اپنی طرف سے یہ کہہ دینا. یعنی اگر ان دین کے فلٹرز میں وہ نہیں آ رہی, نہ پیوریفیکیشن میں آ رہی ہے, نہ ان 4 میں جو پیچھے آ رہی ہے, اور آپ نے اس کو شامل کر لیا, دین بنا دیا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو بھی میں نے حرام قرار دے دیا ہے. تو دوسرا سینیریو کہتا ہے بھائی رکو, اس میزان پہ پرکھو. یہ جس چیز کو تم دین قرار دے رہے تھے, دین نے تو کچھ اور پیرامیٹرز بتائے ہیں, پہلے اس میں کوالیفائی کرو, ورنہ تم اس کے اتاب میں آ جاؤ گے وہ جو 5ویں چیز اللہ نے بتائی, اگر وہ دین ثابت نہیں ہوتے.
تو وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کا فریم ورک کیا ہے. اس فریم ورک میں اگر کوئی چیز لباس سے متعلق روکی گئی ہے آپ کو تو قرآن ہی نے بتا دیا ولا تسائر خدک للناس، لوگوں کے سامنے یہ اپنے گال پھلا کر نہ بیٹھو، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا. یہ قرآن کا فریم ورک ہے. اس فریم ورک کے بعد اگر کسی چیز کو ممنوع قرار پانا ہے تو اس کو تکبر کی تعریف میں شامل ہونا چاہیے. اس میں تکبر کیا ہے؟ اصل میں تکبر بھی سرکشی ہے. آپ اصل میں لوگوں کے اوپر دھونس جما رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں. تکبر کیا ہے؟ اسی چیز کا نام ہے. تو اب یہ جب فریم بن گیا تو اب مجھے روایت نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پائن سے اوپر کرنے ورنہ جہنم میں جلیں گے. تو سب سے پہلا کام میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سر آنکھوں پہ. ہماری آنکھوں کا سرما، ہمارے ماتھے کا جھومر، ہمارے سروں کا تاج کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بات ہم تک پہنچے؟ ہی نہیں ہو سکتے، ہم تو اطاعت کریں گے ان کی. آؤ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بات کہی کب تھی. کیوں؟ کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے براہ راست یہ بات نہیں کہی ہے، یہ لوگوں نے بات مجھ تک پہنچائی ہے، اپنے انیشیٹو پہ پہنچائی ہے، اپنی زبان میں پہنچائی ہے. اور ایک آدمی نے بھی نہیں پہنچائی بھائی، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے پہنچائی. تو آپ پہلے تحقیق کریں. یہ تحقیق کرنے کے بعد دیکھیں اصل بات کیا تھی. اس پروسیس سے جب آپ گزریں گے تو آپ کے سامنے اصل بات آئے گی. وہ اصل بات کو جب آپ نے پڑھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما اسفل من الکعبین ففی النار. اس کے اندر یہ بتا دیا ہے خیلاء، متکبر ہو کر. یعنی اگر آپ نے تکبر کی علامت کے ساتھ، جیسے کہ ہمارے دیہاتوں میں یا بعض اوقات ہمارے آج کے معاشرے میں بھی لوگ اپنی کپڑوں کو نیچے پھیلا دیتے ہیں. وہ جو یہ رائل کراؤننگ سیریمنیز ہوتی ہیں اس کے اندر دیکھیں وہ مونارک جو چل رہا ہوتا ہے، آج کل بھی بی بی سی پہ دیکھ لیجیے، دسیوں علامتیں چل رہے ہوتے ہیں، پیچھے کپڑے پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں. سو لمبے کپڑے اس وقت ایک متکبرانہ قسم کی روایت بھی بن گئی تھی کہ لمبے کپڑے پہن. دوسرا سینیریو آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ جو روایت ہے، یہ روایت صرف کپڑوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے کفلنگز کے لیے بھی ہے، یہ تمہارے چشموں کے لیے بھی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دین سے آزادی دے رہے ہیں وہاں پر. یہ آپ کے برانڈڈ جوتوں کے لیے بھی، یہ آپ کے برانڈڈ جوتوں، یہ آپ کے اس رولیکس کی 50 لاکھ کی گھڑی کے لیے بھی ہے، یہ اس موبائل فون کے لیے بھی جو دھونس جما کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ اس گاڑی کی چمک کے لیے بھی ہے جو محض پڑوسی کا دل جلانے کے لیے آپ گاڑی کو صاف کرواتے ہیں. یہ اس 10 لاکھ کے ڈولچے اینڈ گبانا کے بیگ کے لیے، بالکل ایسا، یہ تمام چیزوں کے لیے. اب آپ دیکھیے دوسرا سینیریو ہے. پہلے سینیریو میں ایک چیز آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ہدایت کے طور پہ ممنوع قرار دی جا رہی تھی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. دوسرے سینیریو نے اس کو پورے مذہب کے فریم ورک میں رکھ کے ری ڈیفائن کیا اور بتایا کہ بھائی یہ تو اچھا. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں یہ لوگ جو نئی بات کرتے ہیں یا مختلف بات کرتے ہیں جدت پسند ہے، تساہل ان کے اندر ہے، یعنی یہ مشکلات نہیں سہ سکتے. وہ بھائی مشکل تو وہاں پر ایک تھی کپڑے کی، ادھر تو بہت زیادہ ہے. یہ تو دوسرے سینیریو میں زندگی اجیرن ہو گئی. نہ برانڈز پہن سکتے ہیں، نہ ایکسپینسو جوتے، یعنی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ آپ نے دھونس جمانے. تو یہ دو سینیریو میں خلاصہ کرتا ہوں. اور میں اس بات کو ایسے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار کوئی اوفینڈ بھی نہ ہو، وہ بھی نہ لگے کہ میں فنگر پوائنٹ کر رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں جب بیک ان مائی ڈیز جب میں دین سے دور تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ جی ٹخنوں کے اوپر شلوار تو انسان کر لیتے ہیں، لیکن وہ ٹخنوں کے اوپر جتنا انہوں نے متکبرانہ قسم کی چیزیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ وہی شو کرتی ہے چیز کہ ایک پریکٹس ہم نے بنا سوچے سمجھے مان لی، ٹھیک ہے جی ہم ٹخنوں سے شلوار اوپر کریں گے. اور جو اس کا ایک ایسنس تھا کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، ٹخنوں سے اوپر تکبر ہی تکبر. میں حمزہ بھائی اپنی مثال دیتا ہوں، آپ کو کسی اور کی مثال نہیں دیتا. کہ جس زمانے میں ابتدائی طور پہ میں اس پریکٹس کو کرتا تھا میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں آپ کو یہ کہ میں ان لوگوں کو جو یہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے، بشمول میں نے آپ کو مثال دی اپنے والد صاحب کی، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھ کے خود تکبر کی
علامت ظاہر کر دیتا کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب. دیکھو میں کتنا قریب ہوں, کتنا یار یہ یہ تو کتنا. ابلیس والا ٹریٹ ہے نا. یہ دیکھیں یعنی جو جس چیز سے روکا گیا, مثال میں نے آپ کو ایک بہت سادہ روزمرہ زندگی کی تھی, لیکن اگر آپ اس کے اندر اتریں تو اس میں 2 سینیریوز کے اندر 2 مختلف پیراڈائم آپ کو نظر آئیں گے. اس میں دیکھیں سورسز نظر آئیں گے دین کے, اس میں آپ کو نظر آئیں گے کہ رسول اللہ کی بات کو سمجھا کیسے جاتا ہے, اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ سمجھنے کے بعد اس کو زندگی کے اندر پھیلایا کیسے جاتا ہے, اپنایا کیسے جاتا ہے. تو یہ 2 سینیریوز ہیں, یہ 2 سینیریوز جب آپ کے سامنے آتے ہیں, تو جب یہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ پھر سوچتے ہیں اپنی عقل سے کہ بھائی یہ بات ٹھیک تھی کہ یہ بات ٹھیک